السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے لیکچر میں آپ کو ہمارے جو عدالتوں میں مختلف مقدمات ہوتے ہیں ان کی اقسام کے بارے میں آگاہ کروں گا، کیونکہ آج یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ تو سب سے پہلے سول سوٹ کو ہم اردو میں دیوانی دعویٰ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے فیملی سوٹ کو ہم اردو میں فیملی دعویٰ کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے کرمنل کیس، اور اس کو ہم اردو میں فوجداری مقدمہ کہتے ہیں۔ یہ تین قسم کی ہمارے پاس ہماری عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا ہمارا، کیونکہ ہم نے اب پہلے تو ایک ہی جو مقدمہ ہے اس کو ہی ڈیل کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو ہم جس مقدمے کے بارے میں آپ کو مکمل ہی آگاہی دیں گے تو وہ ہے سول سوٹ۔ تو سول سوٹ کیا ہے؟ سول سوٹ ایسے مقدمات کو کہتے ہیں جو عام لوگوں کے جو مابین لین دین یا اور کوئی جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں، جو ان متنازعات کے لیے عدالتوں میں دائر کیے جاتے ہیں، ان کو ہم سول سوٹ دیوانی دعویٰ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ جو فیملی سوٹ ہے، یہ کوئی اگر گھریلو تنازعات ہوں، گھریلو جھگڑے ہوں، جیسے کوئی خرچے کا ہوتا ہے، باپ کے خلاف بیٹا دائر کر دیتا ہے کہ یہ مجھے خرچے نہیں دے رہا، شوہر کے خلاف بیوی دائر کر دیتی ہے کہ یہ میرا خرچے نہیں دے رہا، یا سامان جہیز نہیں دے رہا، یا مجھے طلاق نہیں دے رہا۔ تو ایسے تنازعات لوگوں کے ہوتے ہیں، تو وہ جب عدالتوں میں کیس دائر ہوتا ہے تو اس کو ہم فیملی سوٹ کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ جو کرمنل کیس ہے، تو یہ فوجداری مقدمات ایسے ہوتے ہیں جو تعزیری جرم ہوتے ہیں، وہ جب سرزد ہو جاتے ہیں لوگوں سے تو ان کے خلاف جو مقدمے دائر ہوتے ہیں ان کو ہم کرمنل کیس کہتے ہیں۔ جیسے اگر کسی نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، جیسے اس کو کوئی فائر مارا ہے، تو اس کے خلاف پھر وہ مقدمہ ہی فوجداری مقدمہ ہی درج ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جو دیوانی دعویٰ ہے سول سوٹ، ہم اس کو پورا پڑھیں گے، الف سے لے کر یہ تک، اس کی انسٹیٹیوشن سے لے کر اس کے فیصلے تک، یہ تمام جو اس کے مراحل ہوتے ہیں عدالت میں، سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سول سوٹ میں کون کون سی پارٹیز ہوتی ہیں، کون کون سے فریقین ہوتے ہیں؟ تو جو شخص عدالت میں آ کر دعویٰ دائر کرتا ہے وہ ایگریوڈ ہوتا ہے، اس کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ جو دعویٰ دائر کرتا ہے اس کو ہم پلینٹف کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس سے مدعی کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ پلینٹف جس کے خلاف دعویٰ دائر کرتا ہے، جس کے خلاف وہ مدعی ہوتا ہے، اس نے کوئی نقصان کیا وہ ہوتا ہے، کوئی زمین کا، جائیداد کا، تو جس کے خلاف وہ دعویٰ کرتا ہے، انگلش میں ہم اسے ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اسے مدعی علیہ کہتے ہیں۔ یہ دو ہی مین فریقین ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ایڈیشنل فریقین ہوتا ہے پرفارمر ڈیفینڈنٹ۔ پرفارمر ڈیفینڈنٹ ایسا ایک فریق ہے جو پلینٹف اس کو مدعی کے لسٹ میں لکھ تو دیتا ہے، لیکن اس کے خلاف اسے کوئی ریونج نہیں ہوتی، اس کے خلاف اسے کوئی دعویٰ نہیں ہوتا۔ اب جیسا کہ یہ تین بھائی ہیں، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا زمین یا کوئی مکان قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ جو تیسرا بھائی ہے اس نے قبضہ نہیں کیا ہوا، لیکن وہ اس کے ساتھ راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ پلینٹف کو مل جائے، تو وہ اس کو پھر ڈیفینڈنٹ اس کے خلاف کوئی ڈگری نہیں پاس کرائے گا،
لیکن اس کو وہ پرفارما ڈیفینڈنٹ میں لکھ دے گا کہ یہ ڈیفینڈنٹ تو ہے لیکن اس نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا ہوا، مجھے اس کے خلاف ڈگری نہیں چاہیے۔ تو زیادہ تر جو پرفارما ڈیفینڈنٹ ہے وہ جب عدالت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ پلینٹف کے حق میں ہی کوئی بیان دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک پلینٹف ہو تو اسے پلینٹف کہتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہو جیسے 2 یا 3 پلینٹف ہو جائیں تو انہیں ہم پلینٹفس کہیں گے، اس کے ساتھ پلینٹف کے ساتھ ایس لگ جائے گا انگلش میں۔ اسی طرح اردو میں ہم اگر بات کریں تو پہلے اگر ایک پلینٹف ہو تو مدعی، اور اگر زیادہ پلینٹفس ہوں، زیادہ مسائل ہوں تو پھر اس کو ہم مدعی عام کہیں۔ اسی طرح ڈیفینڈنٹ اگر ایک ہو تو ڈیفینڈنٹ، اور اگر ایک سے زیادہ ہو یا 2 سے زیادہ ہو، 3 4، تو وہ سارے ڈیفینڈنٹس کہلائیں گے۔ اسی طرح جو اردو میں اس کا نام ہے تو وہ مدعی علیہ ایک ہو تو مدعی علیہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو مدعی علیہ ہم۔ اور اسی طرح اگر پرفارما ڈیفینڈنٹ ایک ہو تو پرفارما ڈیفینڈنٹ، اگر ایک سے زیادہ ہو تو پرفارما ڈیفینڈنٹس، اور اسی طرح ترتیبی مدعی علیہ ہم۔ یہ دعویٰ میں 3 قسم کی یہ پارٹیاں ہوتی ہیں، مین یہ 2 ہی ہوتی ہیں، پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ، دعویٰ دائر کرنے والا اور وہ جس کے خلاف دعویٰ دائر ہوتا ہے۔ یہ پھر فریقین ہو گئے۔ تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس وقت سول سوٹ ہی کو پڑھ رہے ہیں، سول سوٹ ہی کی پروسیڈنگ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ تو جو سول سوٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے جو مختلف مسائل ہوتے ہیں تو ان کے جو دعوے ہوتے ہیں ان کی اقسام اور ان کی نوعیت بھی پھر مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو نا سول سوٹس کی چند اقسام آپ کو بتا دوں، ویسے تو بہت سارے دعوی جات ہیں لیکن آپ کو میں یہ چاند ہی صرف بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہے سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن، دعویٰ حکم امتناعی دوامی۔ یہ جو دعویٰ ہوتا ہے یہ کسی شخص کے خلاف اس کو غیر قانونی کام سے ہمیشہ ہمیشہ منع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن۔ جیسا آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک پلینٹف ہے اور وہ ایک زمین کا مالک ہے، اور جو اس کا مخالف ہے ڈیفینڈنٹ، وہ قبضہ تو نہیں کر رہا لیکن وہ مداخلت کرتا ہے، مطلب وہ اس کی کوئی درخت ہے وہ کبھی کاٹ لیتا ہے، جب اس کی کوئی زمین میں سے مٹی اٹھا لیتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، تو پھر وہ عدالت میں ایک یہ دعویٰ دائر کرتا ہے حکم امتناعی دوامی کا کہ یہ آپ سے جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روکیں، کیونکہ یہ میری زمین ہے اور یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کا میری زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا آپ اس کو روکیں تاکہ یہ میری جو زمین ہے، ملکیتی زمین ہے اور مقبوضہ زمین ہے، اس میں یہ مداخلت نہ کرے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو یہ سمپل ایک دعویٰ سوپر پرماننٹ انجنکشن پلینٹف دائر کر دیتا ہے، عدالت پھر وہ تمام جو ثبوت اور شواہد ہوتے ہیں اس کے مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ ڈگری دے دیتی ہے۔ دوسرا جو ہمارا دعویٰ ہے وہ یہ ہے سوٹ فار ڈکلیریشن، دعویٰ استقرار حق۔ دعویٰ استقرار حق سے مراد حق کو مقرر کرنا، یعنی اس میں سائل استدعا کرتا ہے کہ اس کے حق کو قائم کیا جائے، اس میں کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی لین دین کے معاملات کے علاوہ یہ جو کچھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں زمین کے، ان کے معاملات کے علاوہ بھی اگر یہ کسی کا کوئی نام غلط آ گیا ہے، جیسے سب سے پہلے یہ یونین کونسل ہوتی ہے، کوئی اس میں نام غلط آ گیا، جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے یہ غلط اس میں انہوں نے لکھ دیا سیٹ یونین کونسل نے، تو یہ بھی سارے معاملات۔ اس کے بعد نادرہ آ جاتا ہے، نادرے میں اگر شناختی کارڈ میں کوئی انہوں نے غلطی کر دی ہے، پھر فارم میں غلطی کر دی ہے، آپ کی نام میں، ڈیٹ آف برتھ میں، یا اور کسی قواعد میں اگر انہوں نے غلطی کر دی ہے اور اگر وہ نہیں ٹھیک کر رہے
تو ان کے خلاف یہ آپ سوٹ فار ڈکلریشن ہی دائر کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی سکول ہے، سکول میں بھی بعض اوقات نام وہ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس جو ہے غلط لکھ دیتے ہیں، تو وہ پھر ان کو اگر آپ کہیں گے نا یہ ہمیں ٹھیک کر دیں، وہ ان کی ایمبٹ نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ٹھیک کر دیں، وہ پھر کہتے ہیں بھئی آپ ڈگری لیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اور بھی مختلف جو تعلیمی بورڈ ہوتے ہیں ان میں بھی غلطیاں آ جاتی ہیں رزلٹ کارڈوں میں، تو ان کے جو ہم ان کی درستگی کرواتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ سوٹ فار ڈکلریشن دائر کرتے ہیں۔ تو جیسے ایک بندہ مالک ہے اور کوئی دوسرا اس کو تسلیم نہیں کر رہا کہ بھئی تم تو مالک ہی نہیں ہو، تو وہ پھر اپنے حق کو مقرر کروائے گا عدالت کے تھرو، اس کے لیے بھی یہ سوٹ فار ڈکلریشن ہی دائر کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارا آ جاتا ہے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں دعویٰ تعمیل معاہدہ مختص۔ اگر فریقین کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور فریقین میں سے کوئی بھی ایک فریق اس جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی وہ تعمیل نہیں کرتا، اس کو مانتا نہیں ہے کہ یہ اب معاہدہ میں نہیں مانتا، کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ایک کوئی زمین کا معاہدہ ہوتا ہے، زمین کوئی ایک شخص دوسرے شخص سے 10 لاکھ کی لیتا ہے، لیکن 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد سال بعد وہی زمین 20 لاکھ کی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے میں آپ کو نہیں دیتا۔ معاہدہ تو اس کا ہوا پڑا ہوتا ہے، چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو یا اورل فارم میں، زبانی ہو یا دستاویزی ہو، کسی بھی فارم میں ہو، معاہدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں اب نہیں مانتا۔ تو اس معاہدہ کو جب آپ نے تعمیل کروانی ہوگی تو آپ عدالت میں یہ دعویٰ دائر کریں گے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس، دعویٰ تعمیل معاہدہ مختص، کہ یہ عدالت سے صدا کریں گے کہ یہ شخص نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور اب یہ جو معاہدے کی تعمیل نہیں کر رہا یا انکاری ہو گیا، تو عدالت ثبوت اور شواہد لے کر اس کے خلاف ڈگری پاس کر دے گی کہ یہ آپ نے معاہدہ کیا ہے، تو لہٰذا اب جو زمین ہے یہ آپ اسے انتقال کر کے دیں۔ جو تیسرے نمبر پر جو میں کی دیوانی دعویٰ کی سوٹ فار پوزیشن، دعویٰ دخل یابی، یہ دعویٰ کوئی بھی فریق اس وقت کرتا ہے جب اس کو کسی اپنی ملکیتی زمین سے کوئی دوسرا شخص بے دخل کر دیتا ہے، جو قبضہ کر جاتا ہے، تو جو اس کے پاس شخص کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے وہ یہی دعویٰ ہوتی ہے کہ وہ عدالت میں سوٹ فار پوزیشن دعویٰ دخل یابی دائر کر دے۔ اس کی دوسری فوجداری بھی ریمیڈی ہے، سوٹ فار وہ ایک کمپلینٹ ہے ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی، لیکن وہ صرف جو قبضہ مافیا ہوتے ہیں اس کے خلاف وہ مقدمہ دائر ہوتا ہے، وہ فوجداری ایک استغاثہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات تو یہ ایسے اس قسم کے دعوے بھائی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پہلے تو باپ کی کوئی مکان ہوتا ہے یا زمین ہوتی ہے، وہ پھر اکٹھا ہی قبضہ ہوتا ہے، بعد میں جب والد ان کا فوت ہو جاتا ہے تو ایک بھائی کی ساری قبضے میں ہوتی ہے، تو دوسرا بھائی پھر اس قبضے کو ریٹریو کرنے کے لیے یا واپس اس کو شیئر کرانے کے لیے کہ بھائی آدھا قبضہ تم لو آدھا مجھے دو، اس قسم کے معاملات کے لیے پھر وہ سوٹ فار پوزیشن ہی دائر کرتا ہے۔ تیسرا ہمارا جو دعویٰ ہے سوٹ فار ریکوری آف اماؤنٹ، دعویٰ دلا پانے رقم۔ اگر کسی شخص سے کوئی کسی نے رقم ادھار پر لی ہوئی ہے یا اس کو امانتاً دی ہوئی ہے، تو وہ رقم پھر وہ واپس کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے، تو اس کے خلاف جو دعویٰ دائر ہوتا ہے وہ یہی سوٹ فار ریکوری آف اماؤنٹ ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو کوئی رقم دیتے ہیں تو اس کی تحریر کر لیتے ہیں، اگر تحریر ہو تو پھر تو یہ دعویٰ بہت پکا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایسی کسی کو رقم دے دی ہے، اس سے آپ نے کوئی ریٹن فارم میں کچھ نہیں لیا، تو وہ پھر ویک فوٹنگ پر ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس گواہ جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں اور اب وہ گواہ عدالت میں شہادت بھی آ کر دیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی جو ان کی شہادت میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، تو اس میں بھی پھر وہ جو فاضل عدالت ہے
وہ پھر سوٹ کا ریکوری آف اماؤنٹ میں بھی وہ ڈگری پاس کر دیتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے بس یہی اختتام پاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ سول سوٹس کی کچھ فارم بتانی تھی۔ کل سے انشاءاللہ یہ جو سول سوٹ ہے اس کی انسٹیٹیوشن اور اس کی یہ ہر چیز انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پھر یہ لیکچر کوئی بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ اچھا نہیں لگتا۔ کل انشاءاللہ پھر کسی بھی ایک سول سوٹ کی وہ لے لیں گے، جیسے پرماننٹ انجنکشن ہے، جو یہ دعوے ہوتے ہیں ان کی پروسیڈنگ آلموسٹ سیم ہی ہوتی ہے، بس ان کی فارم تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کل کسی بھی ایک دعویٰ، جیسے یہ حکم امتناعی دوامی ہے، دعویٰ حکم امتناعی دوامی، اس کی کمپلینٹ لے لیں گے، پھر اس کمپلینٹ کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھائیں گے وہ کدھر دائر ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، شروع سے پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بے دخل کر دیتا ہے، جب قبضہ کر جاتا ہے تو جو اس کے پاس شخص کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے وہ یہی دعویٰ ہوتی ہے کہ وہ عدالت میں سوٹ فار پوزیشن دعویٰ دخل یا بھی دائر کر دے۔ اس کی دوسری فوجداری بھی ریمیڈی ہے، سوٹ فار وہ ایک کمپلینٹ ہے ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی، لیکن وہ صرف جو قبضہ مافیا ہوتے ہیں اس کے خلاف وہ مقدمہ دائر ہوتا ہے، وہ فوجداری ایک استغاثہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات تو یہ ایسے اس قسم کے دعوے بھائی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پہلے تو باپ کی کوئی مکان ہوتا ہے یا زمین ہوتی ہے، وہ پھر اکٹھا ہی قبضہ ہوتا ہے، بعد میں جب والد ان کا فوت ہو جاتا ہے تو ایک بھائی کی ساری قبضے میں ہوتی ہے، تو دوسرا بھائی پھر اس قبضے کو ریٹریو کرنے کے لیے یا واپس اس کو شیئر کرانے کے لیے کہ بھائی آدھا قبضہ تم لو آدھا مجھے دو، اس قسم کے معاملات کے لیے پھر وہ سوٹ فار پوزیشن ہی دائر کرتا ہے۔ تیسرا ہمارا جو دعویٰ ہے سوٹ فار ریکوری آف اماؤنٹ، دعویٰ دلا پانے رقم۔ اگر کسی شخص سے کوئی کسی نے رقم ادھار پر لی ہوئی ہے یا اس کو امانتاً دی ہوئی ہے تو وہ رقم پھر وہ واپس کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے، تو اس کے خلاف جو دعویٰ دائر ہوتا ہے وہ یہی سوٹ فار ریکوری آف اماؤنٹ ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو کوئی رقم دیتے ہیں تو اس کی تحریر کر لیتے ہیں، اگر تحریر ہو تو پھر تو یہ دعویٰ بہت پکا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایسی کسی کو رقم دے دی ہے اس سے آپ نے کوئی ریٹرن فارم میں کچھ نہیں لیا تو وہ پھر ویک فوٹنگ پر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس گواہ جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں اور اب وہ گواہ عدالت میں شہادت بھی آ کر دیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی جو ان کی شہادت میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، تو اس میں بھی پھر وہ جو فاضل عدالت ہے وہ پھر سوٹ فار ریکوری آف اماؤنٹ میں بھی وہ ڈگری پاس کر دیتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے بس یہی اختتام پاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ سول سوٹس کی کچھ فارم بتانی تھی۔ کل سے انشاءاللہ یہ جو سول سوٹ ہے اس کی انسٹیٹیوشن اور اس کی یہ ہر چیز انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پھر یہ لیکچر کوئی بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ اچھا نہیں لگتا۔ کل انشاءاللہ پھر کسی بھی ایک سول سوٹ کی وہ لے لیں گے، جیسے پرماننٹ انجنکشن ہے، جو یہ دعوے ہوتے ہیں ان کی پروسیڈنگ آلموسٹ سیم ہی ہوتی ہے، بس ان کی فارم تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کل کسی بھی ایک دعویٰ، جیسے یہ حکم امتناعی دوامی ہے، دعویٰ حکم امتناعی دوامی، اس کی کمپلینٹ لے لیں گے، پھر اس کمپلینٹ کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھائیں گے وہ کدھر دائر ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، شروع سے پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔